جب تم درد کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو تب بھی تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کن نہیں فرما دیتا۔ جب تمہیں ایسی تکلیف ملے کہ تم راتوں کو بھی نہ سو پاؤ، تم مجھے پکارو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنا دکھ ہے، تم کس کے لیے اتنا پریشان ہو یا کسی کے لیے کتنا دکھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یقیناً وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے موضوع کا یقین رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور دیکھو تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ تم پر اپنا کرم کرے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی، وہ تو تم کو اتنی محبت کرتا ہے تم سے کہ اللہ تم کو آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی طرف بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ تو اپنا فیصلہ بھی تم پر مسلط نہیں کرتا۔ وہ تو اہتمام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اس کو پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے۔ دوستو، اگر اللہ سے مانگو گے تو تمہارا نصیب جلد بدلے گا انشاءاللہ۔ اگر دیر سے بھی بدلتا ہے تو اس میں بھی تمہاری بہتری ہے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جس سے تم کو دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس ذات نے تم کو اب تک سنبھالے ہوئے ہے وہ تمہیں ساری زندگی سنبھال لے گا۔ دوستو، انسان کو 3 ہی خوف ہوتے ہیں، ایک موت کا، رزق کا اور ذلت کا۔ دوستو، ان 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہیں میری نوکری نہ چلی جائے، کہیں میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے۔ دوستو، دوسرا خوف ہوتا ہے انسان کو اپنی موت کا کہ کہیں کوئی مجھے مار نہ دے۔ تیسرا خوف ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے، میری عزت نہ چلی جائے۔ دوستو، ان تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خود ہر انسان سے وعدہ کیا ہے، تو پھر بتاؤ خوف کس چیز کا؟ جو وقت نے چھین لیا ہے تم سے، اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارے صبر کی حد پوری ہو جاتی ہے۔ پھر تمہارا صبر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے اور تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مصلحت کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں دوستو، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ یقین رکھو اللہ کی تدبیریں تمہارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ پھر یہ نہ دیکھو تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی تھام لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ لوگ چاہے جتنا بھی تمہیں ڈیگریڈ کر دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ جس نے تم کو یہ زخم دیا ہے وہی تم کو مرہم بھی لگا دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر کوئی بھی بے یارو مدد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا اور پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ دوستو، وہ تو جانتا ہے تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے دراصل وہ تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جلد بازی بالکل بھی پسند نہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معجزات بھی ان کی زندگی میں ان کی صبر کے مطابق ہی دیتا ہے، اور جو صبر سے ملتا ہے اس کا جو ملنا ہوتا ہے اس کی کوئی بھی
اللہ انسان دیکھے تو اس دنیا میں بہت بہترین ہوتا ہے۔ صبر سے ملنے والی چیز کی کوئی مثال نہیں ہے، اور جلد بازی سے ملنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں بھی چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تم کو حق میں بہتر بنا دے گا جو تم اس سے مانگتے ہو۔ صبر ہوتا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ابھی نہ صحیح، لیکن تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کون سے حالی نہ ہوگا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو پھر وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آئے ہو تو کیسے ممکن ہے وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اللہ کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔ جو اللہ کی محبت کا سجدہ قضا نہیں ہونے دیتا، پھر وہ بھی تمہاری محبت کو کبھی قضا نہیں ہونے دے گا۔ تمہارے بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، اور پھر کن کے موزے ہو جائیں گے۔ یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے، اور یا اللہ مجھے اپنی رضا میں نواز دے۔ اپنے اس دل سے کہو نا کہ اب نہ گھبراؤ نصیب سے۔ یہ آزمائش ان کے لیے ہی ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، آخر اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیتا ہے سب گناہوں کو۔ اور اگر انسان اللہ سے کتنی ہی دور چلا گیا ہو، کبھی وہ گلہ نہیں کرتا، اور جب وہ پھر واپس لوٹ آتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو کل روز قیامت کے دن ہماری ڈھال بنیں گی۔ آپ آج کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تو بڑی شان والا ہے، وہ سب کو معاف کر دے گا۔ آپ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیے تو دوستو آپ آزاد ہو جائیں گے، ہر تکلیف سے دور ہو جائیں گے۔ اگر اپنے لیے نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے ہی کریں۔ یاد رکھیے اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہوتی ہے، خاص کر کے تب جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ نصیب بدلنے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا ہی پاسدار ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے، لیکن کسی کی دیر سے کرتا ہے اور کسی کی جلدی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو ہر انسان کے لیے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ایک آزمائش کا نام ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو وہ کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی بات بار بار؟ جزاک اللہ۔